اور باز تو اتنا آگے نکل گیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں نہ نماز کو جاتا ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے سیاست کی باتیں کر رہا ہے، تیری برائی میری برائی، اس کی برائی اور اس کی برائی۔ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے پیارے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، مگر اللہ جب رحم و کرم میں آئے گا تو میرا مولا معاف کر دے گا، لیکن جب حساب کا دن آئے گا اور اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے تو میرا مولا اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی کی ہے۔ آپ کہاں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میری بہنیں بھی سنیں، اللہ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آ جاتی ہیں، دو عورتیں اپنے مسائل لے کر کے آتی ہیں، میرے نبی سے گفتگو کر لیتی ہیں، آقا مجھے یہ مسئلہ بتا دو، آقا مجھے یہ ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا چپ ہو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی آقا کون ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئے گا؟ کہا تم کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا ہے۔ نبی نے فرمایا تم گوشت کھا کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے رب کعبہ کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ آج حلال تو الگ ہے، مردار تو الگ ہے، آج ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا ہے، آقا ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ارے تم گوشت کھا کے آئی ہو، چلو ادھر جاؤ اور اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ ان دونوں نے ادھر جا کر کے حلق میں جب انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کی ٹکڑے نکل رہے تھے۔ جب اتنا دیکھا ایک دوسرے کو دیکھ کے چیخنے لگی اور رونے لگی، نبی کے قدموں پہ آ گئی، کہنے لگی آقا ہمیں معاف کر دیا جائے، آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، آقا ہمارا یقین کرو ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر یہ گوشت آیا کہاں سے، یہ بوٹیاں آئی کہاں سے؟ نبی نے فرمایا ارے مجھے معلوم ہے، مگر جیسے تم گھر سے نکلی ویسے ہی ایک دوسرے کی برائی کرتی ہوئی آئی ہو، غیبت کرتی ہوئی آئی ہو، چغلی کرتی ہوئی آئی ہو۔ جب اتنا کہا بتاؤ کیا تم نے غیبت نہیں کی ہے؟ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے چغلی کی ہے، ہم نے برائی کی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب بتاؤ آج کے بعد کیا کوئی غیبت کرے گا؟ بولو آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ کسی کی برائی کرے گا؟ ڈھکیا کے غیور مسلمانوں جو کندرکی کے قریب رہنے والے ہو، آج یہ ہاتھ گواہ بنا کر کے آل رسول کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، پھر میں دوسرا اٹھاؤں گا، ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے، مگر تمہیں خدا کا واسطہ اٹھائے رہو، تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم صحیح یعنی دل سے ہاتھ اٹھا کر کے پکے سچے دل سے توبہ نہ کرتے ہو تو تم ہاتھ رکھ لینا، اور اگر پکے سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو سب کے سب میرے ساتھ میں توبہ کرو، بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ رکھ لو ہاتھ، اگر ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی، 2-4 کی بھی دعا قبول ہو گئی تو تمہاری محنت اور میرا نذرانہ دونوں ہو گئے۔ الحمدللہ ان علماء سے پوچھو کتنی محنتیں کرتے ہیں، تاریخ لینے میں کتنی دقتیں پریشانیاں، اور پھر اکٹھا کرنا۔ تم تو آسانی سے کہہ سکتے ہو ارے یار جلسہ نہیں ہوا، آئے نہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ میری تقریر تھوڑی الگ ہوتی ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کے بعد غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا۔ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا حضرت، اجازت ہے بولو؟ ڈر گئے کیا؟ اجازت ہے بولو؟ حشر کا جب میدان ہوگا، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دو چہرے ہوں گے، پیچھے کو اور آگے کو، جن کے دو چہرے ہوں گے۔ ایسا اگر ڈھکیا میں کوئی شخص آ جائے جس کا آگے کو بھی اور پیچھے کو بھی ہو تو بولو ڈھکیا میں کوئی رکے گا؟ پھر سب گنے کے کھیت میں ہوں گے۔ اتنے تو تم بہادر ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، ایک آدھ 2 سال پہلے، بلکہ 3-4 سال پہلے، وہ چٹیاں کاٹنے والی نکلی تھی، نام سنا ہوگا تم نے۔ بڑی عورتیں دوپٹہ اتارے پھر رہی تھی، پھر تو صاحب بڑھیا سے بڑھیا بھی دوپٹہ لپیٹے پھر رہی تھی، مارے ڈر گئے۔ میں تو دعائیں کر رہا تھا 1 مہینہ اور گھوم جائے نا وہ، تو سب کوئی پردے والا بنا جاتی وہ، پھر تو سب کے جوڑے تھے۔ ورنہ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ دور، اللہ معاف فرمائے، 2 چہرے والے لوگ ہوں گے۔ پوچھا جائے گا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگا کر کے ایک دوسرے میں لڑائی کرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں۔ ایک تو رشتہ ویسے ہی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ لڑکے والے ویسے ہی ننگے پیدا ہو گئے ہیں، بھکاری پیدا ہو گئے، بھک منگے ہو گئے، بھک منگے۔ لڑکے کے نام پہ، جہیز کے نام پہ کوئی 4 پہیوں کی مانگ رہا ہے تو کوئی بلٹ مانگ رہا۔ چاہے 4 پہیوں والی میں اور بلٹ والی میں تیل ڈالنے کی حیثیت نہیں ہے، مگر مانگ رہا، مانگ۔ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تمہارے گھر میں 7-8 بیٹیاں دے دیتا تو کیا کر لیتا؟ ارے 500 روپے کمانے والا مزدور جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، جس کے گھر میں 3 بچیاں ہیں، ایک شادی 5 لاکھ میں تقریباً کم سے کم ہو رہی ہے۔ کیا 15 لاکھ روپے پوری زندگی میں جمع کر سکتا ہے وہ؟ اس کے ساتھ کھانا پینا، چائے پتی، کپڑے لتے، دوائی، یہ سارا خرچ ہے، مکان بھی بنانا، اس کے باوجود یہ سب کرنا، اور تم نے اتنا منہ پھیلا دیا کہ صاحب بلٹ مانگ رہے، بلٹ، ٹانگیں پڑ رہی ہیں ٹیڑھی بھیڑی اور مانگ رہا بلٹ۔ چلا جانے رہا اس کبڑے سے، کولا ہے ادھر، کب ہے ادھر، بلٹ مانگ رہا بلٹ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے یار۔ تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا، سوچنے کی بات ہے یار۔ ٹانگیں پڑ رہی ہیں ایسے جیسے ٹڈی کی، اور بولے بلٹ ملی ہے، بلٹ۔ اللہ کے بندے کچھ تو سوچو یار۔ ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ بچے جوان ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ بچے جوان ہو گئے، بی بی نے کہا او میرے سرتاج، گھر میں بہو چاہیے، بہو۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ بلٹ۔ اور کیا چاہیے؟ وہ پرکٹی۔ اور کون سی چاہیے؟ بے حیا۔ کہا سے میرے سرتاج بہو چاہیے، حضرت عمر رات کے آخری حصے میں مدینے شریف میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟
ان کا گھومنا اور تمہارا گھومنا الگ ہے. تمہارا گھومنا کیا، اگر کسی کی باہر موٹر لگی ہے وہ کھول کے بھاگ گیا، کسی کا نل تھا وہ توڑ گیا، کسی کے ٹریکٹر کی بیٹری کھول کے چلا گیا. کیا یار، توبہ توبہ. اور جلسے میں آ گئے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب سب سے بڑا غلام یہی ہے. ذرا سوچو، وہ چکر اس لیے لگا رہے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مسافر حاجت مند کہیں چوراہے پر کہیں روڈ پر پریشان تو نہیں گھوم رہا ہے. اتنا بڑا بادشاہ چکر لگا رہا ہے. ایک گھر سے آواز آ گئی، ایک گھر سے آواز آئی، عورت کی آواز. کہا بیٹی، کہا جی ماں. تم نے بکریاں دولی؟ کہا جی امی دولی. اچھا بیٹا، ایسا کرو دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دو. اگر کوئی دودھیا ہو تو وہ بھی سوچ لے. 3 مرتبہ پانی ملاتا ہے، 1 مرتبہ سرکاری نل پہ، 1 مرتبہ تالاب میں، پھر دھان کے کھیت میں. دودھ بھی کہاں تک کام کرے. آ گئی مینڈک دودھ میں ایک دن، جب دیا تو گڑپ دے سے کودی. بولے یہ کیا؟ بولے میں کیا کروں، بھینسی ایسا دودھ دے رہی ہے. اچھا مینڈکیاں دودھ دے رہی ہے. اللہ کے بندو لقمہ صحیح کھاؤ. حضرت عمر کا زمانہ، بہو کیسی ہو یہ بتاؤں. حضرت عمر کا زمانہ، وہ ماں بولی بیٹی. کہا جی ماں. کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کہا ماں میں ایسا نہیں کر سکتی. توجہ رکھو، میں ایسا نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ حضرت عمر نے منع فرمایا ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیسے دودھ کے لیے جا رہے ہیں پانی کے نہیں. کہا اس لیے. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، حضرت عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں، اتنی رات میں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. مگر بیٹی بھی کیسی بیٹی تھی. بیٹی نے جواب دیا، کہا ماں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے مگر میرا مولا تو جانتا ہے، پروردگار تو جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو پھر وہ ماں کہنے لگی بیٹی بتا تیری شادی کیسے ہوگی، بتا تجھ سے کون رشتہ کرے گا. جب میرے پاس 4 پیسے نہیں ہوں گے کون تیرا ہاتھ مانگنے آئے گا. ارے تیری شادی رہ جائے گی. تو اس لڑکی نے جواب دیا، کہا ماں حرام کے پیسوں سے، ناجائز پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں، بغیر شادی کے رہ جاؤں. حرام اور ناجائز پیسوں سے میں شادی نہیں کر سکتی، زندگی بھر میں کنواری رہ سکتی ہوں. جی حضرت عمر نے ڈھونڈ لیا، مل گئی بہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مل گئی بہو. اور تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ اماں جاتی ہے بہو دیکھنے، موچری یہاں تک منہ پہ، اتنی بڑی جھمکی ہے، جب تک نہیں ملتی نا تب تک رشتہ پکا کر کے نہیں آتی. اور جیسے ہی جھمکیاں مل گئی ویسے رشتہ پکا، چاہے کیسی بھی ہو. مگر سنو، حضرت عمر اب گھر گئے، گھر جا کر کے بی بی سے بولے سنو تم کہہ رہی تھی نا بہو چاہیے، کہاں ڈھونڈ لی، مل گئی. کہا مل گئی کہاں؟ کہا ایسے ایسے میں نے ایک لڑکی کو سنا، وہ لڑکی جو اندھیرے میں تنہائی میں گناہ نہیں کر سکتی تو وہ کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتی. ایسے ہی گھر کی بہو ہونی چاہیے. آج لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ انہیں پردے والی چاہیے ہی نہیں. کیسے حالات، کہاں سے لاؤ گے ایسی بہو؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک. برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ تو گاؤں ہے نا، گاؤں. مگر پھر بھی 50 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ جوان بیٹیوں پہ موبائل. اللہ کے بندو تھوڑی سی عقل تو رکھو. 3 روٹی کھا رہے ہو، 1.5 تو کم سے کم برباد کر رہے ہو، تو 1.5 تو پھر بھی کام میں لاؤ. کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟
کون ہے رشتہ دار الگ سے؟ تم تو ابا ہو نا، تم سے پوچھ رہا ہوں میں، کون ہے اس کا ایسا رشتہ دار جو جوان کواری بیٹی کو موبائل دے دیا؟ کون ہے اس کا جو بات کرنے کو دے دیا؟ تم ابا ہو کے دشمن؟ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب چلائے گی کیا دیکھے گی؟ مجھے بتاؤ، جوان بیٹیوں کو موبائل کیوں دیا ہے؟ ارے یہ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ آج جب پوری بگڑ جاتی ہے، جب باتیں ہونے لگتی ہیں، رات کے 12 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، لفنگے لڑکے لگے پڑے موبائل پہ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماں کو پتا ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ اور جب ماں کو پتا نہیں ہے تو بتا، تو ماں بنی کیوں؟ 24 گھنٹے ساتھ رہ رہی ہے، تجھے کیوں پتا نہیں چلا تیری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ باپ کو تو پتا نہیں ہے، یہ بیچارہ کام پہ چلا گیا، مگر یہ ماں کے کرتوت ہے، سب بگاڑنے کا کام ماں کا ہے، ماں کا۔ ماں کو پتا میری بیٹی زینے پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہے، نل پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہے، لحاف میں کمرے میں اندر بات کر رہی ہے، چھت پہ آدھے گھنٹے سے کس سے بات کر رہی ہے؟ ماں نے کیوں نہیں پوچھا؟ موبائل دیا کیوں ہے؟ اور جب بالکل بے عزتی ہونے کے سر پہ آ جاتی ہے تو یہ ماں اب مگرمچھ کے آنسو نکال رہی ہے اور روتے ہوئے آتی ہے ابا کے پاس، یعنی اپنے شوہر کے پاس، کہہ رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری بیٹی تو بڑی شریف تھی، میری بیٹی تو بڑی اچھی تھی، لگتا کسی نے دماغ پھروا دیا، لگتا اس پہ جادو ہو گیا، لگتا اس پہ جن ہو گیا، لگتا اس پہ بھوت۔ کچھ نہیں آیا، اس ماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور گرا دو، بتا تیرے کارنامے کیا ہوئے؟ اس ماں کی کمر پہ لٹھ مارو، تیری جوان بیٹی تھی، تو نے اس کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ تو شادیوں میں اس کو جو ڈیکوریشن بنا کے لے کے جا رہی ہے، تمہارے یہاں شادی ہوگی، ڈھکیا والوں سن لو، تھوڑی باتیں کر رہی ہیں، مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی، ایک لڑکی کے سر پہ اگر دوپٹہ ہو تو بتا دیو، کسی کا دوپٹہ ادھر ہوگا، کسی کا جوڑا ادھر ہوگا، کسی کا گلا کھلا ہوگا، کسی کی آستین پھٹی ہوگی، کسی کے کپڑے باریک ہوں گے، کسی کے وہ بڑے بڑے شرارے، بڑے بڑے پلازو، بڑے بڑے دوبرے لپیٹے پھر رہی ہیں، اور اماں، یہ ماں بیٹی سے زیادہ جیسے ناچنے والی عورتیں منہ پہ لپیٹے پھر رہی ہے، نیلی پیلی لالی لگائے پھر رہی ہے۔ اس اماں سے پوچھ، ارے تو 40 سال کی ہو گئی، ارے بوڑھی ہو گئی، بوڑھی، تیری بیٹی جوان ہے مگر چونچ تیری اب بھی لال ہے، تیرے بالوں میں اب بھی گمپے ہیں، تیرا جوڑا اب بھی کھڑا ہے، تیرا منہ اب بھی پتا ہوا ہے، اب بھی پتا ہوا ہے، ارے بوڑھی گھوڑی نہیں لگام۔ اس ماں سے پوچھو، او ماں بول، تیری ذمہ داری کہاں ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا یار، ماحول بگڑ گیا یار، بڑا برا ماحول ہو گیا۔ کیا بگڑا ماحول؟ بولے دیکھ نہیں رہو شادیوں میں کیسا پہناوا؟ میں انہی سے پوچھ رہا ہوں، یہ آسمان سے اتری ہیں؟ یہ زمین میں پیدا ہوئی ہے؟ یہ آلووں کے کھیت میں آئی ہے؟ ندی میں بہ کے آئی ہے؟ بتاؤ، ہماری تمہاری بہن بیٹیاں آئی، بولو ہے کہ نہیں؟ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، کون سدھارے گا؟ کوئی امام سر پہ دوپٹہ رکھنے جائے گا؟ کوئی عالم جا کر کے اس کا آنچل سنبھالے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے جلسے سے یہ سبق لے کر کے جاؤ، ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، انشاءاللہ پورا ماحول سنبھلتا ہوا نظر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر باپ جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا ہے، آنکھوں پہ چربی ہے، چربی۔ کوئی نہیں کہتا، شادی میں سب دیکھ رہے ہیں، چچا، تاؤ، ماموں، خالو، سارے دیکھ رہے ہیں، مگر بولنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ دوسرے کی بیٹی کو مت بولو، اپنی بیٹی کو تو بول سکتے ہو۔ اور بھائیو، نوجوانوں، تم سے یار مجھے بڑی امید تھی،
कम से कम तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना माहौल कैसा है। तुम ही इस लायक हो जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम ही इस लायक होते कि अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। मगर अफसोस तो यही है, अफसोस तो यही है, तुम कैसे अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा सकते हो? तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे हाथों में चूड़ी और कड़े और तागे बंधे हुए। अरे चूड़ी और कड़े पहनने वाला ये भाई कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखे? कानों में कुंडल पहनने वाला भाई अपनी बहन के सर पे कैसे दुपट्टा रखेगा बोल? नाक में नथुनिया पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, तेरी मेरी बहन बेटियों को छत पे खड़े होकर तकने वाला भाई, मोबाइल से बातें करने वाला भाई, अरे बोल, तेरे यहां शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ये बड़े बड़े डीजे रख के घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई, नचकैया है नचकैया, ये नाचने वाला भाई कौन से हाथ लाएगा? कहां है तू? अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे, कौन रखेगा? नचकैया भाई। अल्लाह, वो सैयदा जैनब थी यार, वो हुसैन की बहन थी जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनके शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर बोले चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मर्ज देख लेंगे और जो दवा होगी वो तशखीस कर देगा, खा लोगी ठीक हो जाओगी। हुसैन की बहन बोली नहीं, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कहा तुम हाथ मत देना लेकिन पर्दे से चलो, तो मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ में, इस्लाम इतनी इजाजत देता है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो वो भाई की बहन थी जिसने ये कहा था कि इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी है मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी है मैं अली की बेटी हूं, मजबूरी है मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? तुम्हें देख के सर पे आंचल क्यों नहीं रखती? तुम नचकइये हो गए, नचकइये। अरे यहूद और नसारा ने तुम्हें छक्का बना दिया, छक्का। तुम नहीं जानते हो, शक्ल देखिए तुमने, अपनी सूरत देखिए, कंगे लगा रहे, बालों में कंगे, बाल में कंगे लगा रहा है, बाल में जेल लगा के खड़े कर रहा सेई के कांटों की तरह, बाल लड़कियों जैसे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में तागे और वही चढ़े, पूरा जनखा बना पड़ा, पूरा छक्का। अब तू लड़की तो बन नहीं सकता, मर्द है, और मर्द रहा नहीं क्योंकि जेवर पहन लिए, बीच का हो गया, बीच का। बीच का कौन होता? बोलो, कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? देख लियो मोहल्ले में कितने घोड़े नाच रहे हैं। अगर शादी हो, बियाह हो, तो डीजे रखे और नाच, किसे दिखा रहा? कूले। ये गानों पे जो कूले मटकाए जा रहा है, किसे दिखा रहा? छत पे तेरी मां खड़ी है, मां को दिखा रहा, दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, बहन को दिखा रहा, दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, दूसरी दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है। अरे दिखा किसे रहा? यार मुसलमानों की शान ये थी कि अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना मुसलमानों के मोहल्ले में रहती थी तो अपने आप को सेव और महफूज समझती थी, और वो कह दिया करती थी मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। कहा इतने दावे से क्यों कह रही हो? कहा कि मैं उस नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहती हूं जिस नबी ने यह बताया नजरें नीची करके चला करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी नबी के जुलूस में, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। कितने लड़के हैं, और जुलूस निकालो, ये भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसी हैं जिनमें म्यूजिक बजता है, जैसे सोड़ा आया सोड़ा आया। पाकिस्तान और कितने नौजवान लड़कों ने डीजे पर रखा और वो डीजे रख लिए, सोड़ा आया, और वो बहुत सारी नाच रहे, डांस, झंडे उछाल रहे, बाद बाद अपनी शर्ट उछाल लेता। तो जुलूस में गया था, गुंडागर्दी करने गया? जुलूस गुलाम नबी करते हैं, लफंगे नहीं। कुछ लड़के हैं जैसे गैर मुस्लिमों का मोहल्ला देखा, उधर का देखा, उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए, भड़का रहे तू दूसरों को,
نبی نے بھڑکایا نہیں تھا. نبی نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ تو لڑائی پھیلا رہا, تو موٹر سائیکلیں توڑ رہا, غیروں کے محلے میں جا کر کے گالیاں بک رہا, نعرے ایسے لگا رہا ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا. نبی نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟